اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد، انتہائی قابل احترام آج کے میزبان انجم عقیل خان صاحب، انتہائی قابل احترام سابقہ میئر اسلام آباد، ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان شاہ صاحب، قابل احترام ڈپٹی میئر اعظم خان صاحب، انتہائی قابل احترام معززین تمام کونسلرز، تمام وائس چیئرمین، چیئرمینز، تمام اکابرین علاقہ محفل، السلام علیکم۔ میں اس موقع پر جس طریقے کی تقریب کا انعقاد آج انجم عقیل خان صاحب نے کیا ہے اور جس کی بنیاد یہاں پر بیٹھے ہمارے ڈپٹی میئر اعظم خان صاحب کے پہلے جلسے سے ہوئی، تو دن بدن اسلام آباد کا جو جوش و خروش ہے، امید پاکستان، نجات دہندہ پاکستان، میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے وہ امت کے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے قائد کے استقبال کی تیاریوں میں جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، آپ سب کو میرا سلام ہے۔ میں توقع کروں گا جو قائد محترم کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو وقت دیا گیا ہے، جو آپ کو ٹرانسپورٹ کا سارا بندوبست مکمل ہو چکا ہے، اسلام آباد سے جو قافلہ جانا ہے، جس قافلے کی سربراہی ڈاکٹر طارق فضل صاحب، خان صاحب، ہمارے ڈپٹی میئرز، تمام جو لوگ ہیں وہ کریں گے۔ میں وقت کی پابندی کا آپ کو ضرور کہوں گا کہ وقت کی پابندی کا خصوصی خیال رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ آپ اسلام آباد سے لاہور کا جو سفر ہے وہ 10 بجے تک اس کا آغاز کر دیں، اور صبح ذرا جلدی اپنے گھر والوں سے بھی کہیں، سب دوستوں کو جنہوں نے آنا ہے، آپ کے ساتھیوں کو، کہ وہ صبح ذرا جلدی تیاری کر کے 10 بجے تک جو بھی آپ کو پوائنٹس دیے جائیں، جہاں سے بسوں میں بیٹھ کے آپ نے لاہور مینار پاکستان کے سفر کا آغاز کرنا ہے، آپ اپنے مخصوص پوائنٹس پر وقت پر پہنچیں تاکہ آپ اسلام آباد سے وقت پہ روانہ ہوں اور اپنے محبوب قائد، نجات دہندہ پاکستان، امید پاکستان کا مینار پاکستان پرتپاک جو استقبالیہ جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ 3 سے 4 بجے تک جلسہ گاہ کے بیچ میں موجود ہوں۔ تو آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ 10 بجے تک اپنے پوائنٹس جہاں سے آپ کی بسیں چل رہی ہیں وہاں پر چلے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ پیچھے بیٹھے وہ کہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہا، چلے جائیں گے؟ تو اگر آپ 10 بجے سفر کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے جو ریلی جائے گی، اسلام آباد کے جو لوگ جائیں گے، ان کو پورے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی دکھائے گا، کیونکہ جلسہ گاہ میں میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں جو مایوسی اس وقت چھائی ہوئی ہے، جو اس وقت نا امیدی ہے، ہمارے ملک میں معاشی بحران ہے، ایک مہنگائی کا سامنا ہے، تو جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے گا اور پیٹرول کو پھر سستا کرے گا، میاں نواز شریف آئے گا تو آٹا، چینی، دالیں پھر سستی ہوں گی، نواز شریف آئے گا تو غریب کو پھر سے روزگار ملے گا، مزدور کو پھر سے مزدوری ملے گی، کسان کی کھیتی باڑی اور کاشتکاری پھر سے جو ہے وہ بڑھے گی، ملک ترقی کرے گا۔ تو تمام لوگ جو اس وقت امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان میں جو ترقی کا سفر، جس کا اختتام ایک عدالتی فیصلے سے ہوا 2017 میں، اس سفر کا آغاز پھر 21 اکتوبر 2023 کو ہونے جا رہا ہے، تو آپ سب لوگ میرے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے؟ تو آپ کو میں بتاؤں کہ 21 اکتوبر کا دن ہماری ملک میں ایک تاریخی دن ہے۔ 21 اکتوبر کا ہی وہ دن تھا جب سرزمین اسلام آباد کے اوپر ایک گھڑی چور کو گھڑی چور کہا گیا، ایک چور کو چور کہا گیا، ایک وہ شخص
جس نے پورے پاکستان کی سیاسی رہنماؤں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو کہا کہ یہ سب چور ہیں. 21 اکتوبر کو اس کے خلاف وہ فیصلہ آیا جس میں اس کو کہا گیا کہ تم گھڑی چور بھی ہو، تم قالین چور بھی ہو، تم ایشٹرے چور بھی ہو، تم نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس ملک کی چوری بھی کی ہے اور ڈاکے بھی مارے ہیں. 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا 2022 میں، اور 2022 سے لے کے ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کس طریقے سے اس نا امیدی سے باہر نکالا جائے، اس اشتعال انگیزی کی سیاست سے باہر نکالا جائے. 9 مئی کا واقعہ ہوا، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا گیا. تو یہ جو واقعات ہوئے ان سب کا میں سمجھتا ہوں ذمہ دار اس وقت وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے اداروں سے لڑنے کا سبق دیا، جس نے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات جو تھا، قلم اور دوات کو حاصل کر کے اس کی جگہ ڈنڈا پڑھایا، ان کو پٹرول بم بنانا سکھایا. یہی عمران خان تھا جو ذمہ دار ہے 9 مئی کا. اور اب وہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں جس نے موٹر وے بنائے، جس نے میٹرو بنائی، جس نے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز کیا، جس نے اس ملک کی معاشی ترقی، بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پٹرول بم نہیں بلکہ لیپ ٹاپ پکڑائے. وہی نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں جس نے صحت کارڈ غریب آدمی کے صحت کے حساب سے اس کے لیے صحت کارڈ کا انعقاد کیا. اب وہی میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد محترم کے ساتھ انشاءاللہ پوری اداری یکجہتی کریں گے، اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو 3 بجے ہم وہاں پر پہنچیں گے. تو آپ سب لوگ میرے ساتھ وعدہ کریں، عہد کریں کہ آپ تشریف لائیں گے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان، فلسطین، میاں نواز شریف. اور ابھی منگل کا انشاءاللہ شاہ العدیتہ میں ذیشان شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے دعوت ہے کہ منگل کو انشاءاللہ قائد محترم کے استقبال کے حوالے سے شاہ العدیتہ میں انشاءاللہ ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. تو 3 بجے آپ سب لوگ وہاں پر تشریف لے کے آئیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.